رکوع نمبر 2 میں آج شروع کروں گا۔ اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا، آج انشاءاللہ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ پچھلے رکوع میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنون کہتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ نے بتایا کہ یہ اگر آسمانوں پہ بھی چڑھ جائیں تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتے نازل ہوں، تو یہ آسمانوں پہ چڑھ کے بھی سب کچھ دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، بلکہ کہیں گے ہم پر جادو ہے۔ آگے اللہ اپنی دلائل بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں نا فرشتے نبی کے ساتھ نازل ہوں، تو اس کائنات میں جب غور کریں گے تو ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جس نے اپنے بندوں پر بڑے احسانات کیے ہیں، اور یہ صرف بنا کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک زبردست مینجمنٹ ہے کہ انسانوں کو رزق مل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس خدا پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی معجزوں سے ہٹ کر بہت سارے دلائل اس کائنات میں پہلے سے موجود ہیں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے بنایا آسمان میں ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اس آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ چمکتا کیسا رات کے وقت آسمان چمک رہا ہوتا ہے اور ستارے اس میں ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اور آج جب سائنسی تحقیق ہوئی ہے تو وہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی موتیاں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں اتنے بڑے بڑے جسموں کے مالک وہ ستارے ہیں کہ عقل حیران ہے۔ لاکھوں سورج جس میں سما جائے، کروڑوں زمینیں ایک ایک ستارے میں سما جائے، جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ کیا ہر مردود شیطان سے۔ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے جو غیب سے متعلق ہوتی، اور پھر آ کے کاہنوں کو بتاتے، اور کاہنوں کو 100 جھوٹ اس میں ملا کے بتاتے، پھر کاہن ان باتوں کو آگے پھیلاتے، تو ان میں کیا ہوتا کہ 100 باتوں میں ایک بات اتفاق سے پوری ہو جاتی، تو لوگ پھر کاہنوں پر ایمان رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، چونکہ آپ آخری نبی تھے، تو وحی میں کوئی کہانت والا عنصر، کوئی شیطانی تصرف شامل نہ ہو جائے، اس لیے آسمان پر جانے کے فرشتوں کے جنات کے راستوں کو بند کیا گیا۔ جیسے سورہ جن میں ہے نا، کہ سورہ جن میں کیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ فوراً جنات وہ تلاوت سن کے واپس گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ دی، اور کہا کہ وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جنات میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ پہلے ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، اب جب ہم آسمان میں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب، یعنی جو یہ ستارے نے ٹوٹ کے رگڑ نظر آتی ہے آپ کو، ایک چنگاریاں نکلتی بھی جا رہی ہوتی ہیں، تو یہ شہاب ثاقب سے ہمارا پیچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو جب انہوں نے نبی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کو یقین ہوا کہ اصل میں آخری نبی کا مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ دنیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ جانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے آسمانوں پہ۔ تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ہم نے، اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ پہلے جو پیغمبر دنیا میں آیا کرتے تھے نا، تو اس میں اگر کوئی شیطان بعد میں کوئی کاہنوں کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دے اور ان 100 میں سے کوئی ایک آدھ بات درست نکل جائے، تو اگلے پیغمبر نے آ کے اس بات کا انکار کر دینا تھا، یعنی ان کاہنوں کا انکار کرنا تھا۔ لوگ ان کاہنوں پہ یقین کر رہے تھے نا، بھئی یہ 100 باتیں کرتے ہیں تو 2-4 ان کی ٹھیک نکلتی ہیں، اس کا مطلب واقعی ان کے پاس غیب کا علم ہے۔ تو پچھلے نبی کی تعلیمات میں اگر کاہنوں کے ذریعے کچھ بھی مداخلت ہوتی ان تعلیمات میں، کیونکہ نبی کی تعلیمات بھی آسمان سے آتی ہیں، وہی آسمان سے آتی ہے، کاہنوں کے پاس بھی جو وہی آ رہی تھی، وہی سے مراد جو پیغام آ رہا تھا، فرشتوں کی باتیں جنات سن کر پہنچا رہے تھے، وہ بھی آسمان سے۔ تو اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبروں کی وحی اور کاہنوں کی وحی خلط ملط ہو جائے،
پیغمبر جو بات کریں وہ تو 100% درست ہے, تو کاہن جو بات کرتے ہیں ان میں بھی 1% درستگی کا امکان ہوتا ہے, تو لوگ کاہنوں کو اپنا بڑا نہ بنا لیں. لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا, کوئی حق اور باطل میں خلط ملط ہوتا تو نیا پیغمبر آ کے اس کی اصلاح کر دیتے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو چونکہ آپ آخری نبی تھے, تو اللہ نے اس آسمانی وحی کو ہر قسم کے شیطانی تصرفات سے بچانے کے لیے کہ اوپر سے اب کوئی پیغام آئے گا تو صرف وحی ہی کا آئے گا جو اللہ پیغمبر تک پہنچائے گا, اس کے علاوہ کوئی بات لیک نہیں ہوگی. تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمانوں تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا. تو یہ واقعہ جنات حیران تھے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. تو سورہ جن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جنات کا آسمانوں تک پہنچنے کے راستے کو بند کر دیا. یہاں ایک سائنسی اشکال ہو سکتا ہے کہ شہاب ثاقب تو جو سائنسدان ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی ستارہ سیارہ ٹوٹتا ہے تو جب زمین کی حدود میں پہنچتا ہے تو رگڑ کی وجہ سے اس میں جو ہے نا آگ پیدا ہو جاتی ہے یا اور کسی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے. تو اور اس کا تو کوئی ایک ٹیکنیکل سبب ہوتا ہے. تو دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے یا کوئی پتھر خلا میں جاتا ہے یا کوئی ہوا میں رگڑ کی وجہ سے جلتا ہے تو ہمیشہ جنات ہی کو مارا جا رہا ہوتا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی جنات کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے اور جنات کے آسمانوں تک پہنچنے کے روکنے کا ایک اللہ نے سبب دنیا میں بنایا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں. یہ سائنٹیفک اس کی ایک لاجک ہے, بادل بنتے ہیں, اوپر جاتے ہیں, نیچے آتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اس کے ذریعے عذاب بھی دیتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے ہاں بارش ہوئی تو پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوئی. تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام کے ہاں جو بارش ہوئی تھی وہ تو قوم کو تباہ کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہوئی تھی, حالانکہ بارش تو ایک سائنٹیفک چیز ہے, وہ تو اس کی تو ایک لاجک ہے, وہ تو بادل بنتے ہیں اوپر جاتا ہے, اس میں عذاب کا کیا عنصر. بھائی اللہ اسی چیز کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جو رحمت ہوتی ہے, جو اللہ نے جس چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اسی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو ستاروں کا ٹوٹنا اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ہوا میں رگڑ کھا کے جل کے راکھ ہو جانا جو شہاب ثاقب ہمیں نظر آتے ہیں, یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ ایک کام بھی لے سکتا ہے. وہ کام کیا ہے کہ جنات کا اوپر جانے کا راستہ روک دینا, یعنی جنات کو اس کے ذریعے رجم کرنا, جنات کو مارنا اس کے ذریعے. تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَحَفِظْنَاهَا, ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر لیا, من کل شیطان الرجیم, ہر مردود شیطان سے, الا من استرق السمع, ہاں ان میں پھر بھی کوئی سمع کو چوری کر لے, یعنی آسمانوں کے دروازے تو بند ہو گئے, پھر بھی کوئی بات لیک آؤٹ ہوئی اور کوئی جن قریب تک پہنچ گیا, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اللہ کہتے ہیں اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ, یعنی وہ انگارے کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, اور زمین کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پھیلا دیا. یعنی یہ اللہ کی قدرت کے وہ دلائل ہیں, وہ کرشمے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ دلائل کافی ہیں کہ زمین کو کیسے ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور بڑے بڑے پہاڑ اس میں ہم نے ڈال دیے, جن کی حکمت کیا ہے, زمین کے توازن کو برقرار رکھنا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ, اور ہم نے اس میں ہر طرح کی چیزیں اگائیں. انبات کا معنی اگانا, موزون ایک خاص مقدار میں, یعنی ایسی بھی نہیں ہے کہ بے تحاشا پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ رزق اتنا سستا ہو جائے کہ لوگوں کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے, ساری دنیا کے سارے انسان جو ہے وہ ان کے لیے رزق کی ویلیو ہی ختم ہو جائے, اور اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں. تو ایک خاص اندازے سے ہم نے زمین میں نباتات اگائیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور صرف نباتات نہیں اگائی, ہم نے زمین میں تمہارے لیے عیش یعنی زندگی کے اسباب پیدا کیے. انسان کی زندگی کے تمام اسباب اللہ نے اسی زمین میں پیدا کر دی ہیں. آکسیجن بھی ملے گی آپ کو یہاں پہ ہواؤں میں, آپ کو پانی بھی ملے گا یہاں پہ, آپ کو سردی سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں, اللہ نے کپاس کو پیدا کیا, جانوروں کی کھالوں کو پیدا کیا, بیماریوں سے بچنے کے لیے دواؤں کو پیدا کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا بھی نہ پیدا کی ہو, تو ہر بیماری کی دوا بھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا کی ہے.
تو تمام جو بھی زندگی کی گزارنے کے تمام لوازمات ہیں وہ سب کے سب ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے بھی، ومن اور ان مخلوق کے لیے بھی، لستم لہو برازقین. لستم اصل میں وہ لیست سے ہے نا، لیست کا معنی وہ نہیں ہے، لستم کا معنی تم نہیں ہو، کہ جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی کچھ جانور تو ایسے ہیں جن کو انسان باندھ کے کھلاتا ہے، مرغیاں ہیں، گائے بھیڑ بکریاں ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جو ہم نہیں کھلاتے ان کو، تو ان کو تم نہیں، ان کو ڈائریکٹ ہم روزی دے رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. اللہ کہتے ہیں ایک ایک چیز ہم تمہیں کیا بتائیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس ہیں اس کے خزائن. خزانہ کہتے ہیں جہاں مال جمع کیا ہوا ہو، یعنی یہ جو کچھ تمہیں زمین میں مل رہا ہے اس کی چابیاں، یعنی اس کے جو اسٹور ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور اس میں سے ہم تمہیں بانٹ رہے ہیں. وما ننزلہ، اور ان خزانوں کو ہم نازل نہیں کرتے الا بقدر معلوم. یہاں خزانے نازل کرنے سے مراد ہے خزانوں کے اسباب، جیسے بارشیں نازل ہوتی ہیں نا تو اس سے خزانے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اور ہم ایک اندازے سے جو ہمیں معلوم ہے اس اندازے سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو بارشیں بھی ایک اندازے سے برستی ہیں، اور پھر زمین کی نباتات بھی ایک خاص، یعنی کیلکولیشن ہے. یہ ہوائی اور ایسے بے ڈھنگا کام نہیں ہے. ممکن ہے کسی کے دل میں اشکال ہو کہ بھائی بعض دفعہ تو بے ڈھنگی بارشیں برستی ہیں اور طوفان آ جاتے ہیں، اس ملک میں اتنی بارش کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں اوور آل پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے نا، پوری دنیا کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کس وقت کتنی بارش کی ضرورت ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم تو کامل ہے نا، وہ تو صدیوں بعد کی دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے حساب سے بارشیں برساتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش میں کسی علاقے کو تباہ کرنا یہ بھی تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. تو یہ جو بارش کی کیلکولیشن اللہ نے کی ہوئی ہے نا کہ اتنی بارش برسے گی، اتنی نہیں برسے گی، فلاں جگہ قحط پڑے گا، فلاں جگہ سیلاب آئیں گے، تو یہ بھی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی تکے سے یا اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر اتفاق سے ہونا شروع ہو جائے نا کہ تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. پھر پوری دنیا میں سیلاب آ جائے نا، ایک ملک میں سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ نہیں آ رہا ہوتا. تو اگر یہ بے لگام ہو جائے نا تو سورج کی گرمی سے سمندر کا سارا پانی بھاپ بن کے اڑ جائے، پوری زمین ایک منٹ میں تباہ و برباد ہو جائے. تو اس پہ تو سائنسدان لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بارش کی ایک بہترین کیلکولیشن ہے، اور یہ کیلکولیشن اس بات کی علامت ہے کہ اس بارش کا نظام کسی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم نازل نہیں کرتے مگر ایک خاص اندازے کے ساتھ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم ہوائوں کو بھیجتے ہیں، لواقح جو پانی کو لادے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کو لادے ہوئے ہوتے ہیں. اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی پانی کو لدی ہوئی ہوائیں، پانی سے لدی ہوئی ہوائیں. اصل میں تو پانی سے بادل لدے ہوئے ہوتے ہیں نا، لیکن ان بادلوں کو ہوائیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، تو گویا ہوائیں ان پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ بھی کتنا بڑا معجزہ ہے. پانی ٹینکروں میں اٹھایا جاتا ہے، پانی ٹینکیوں میں اٹھایا جاتا ہے، آپ ہوائی جہاز میں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نظام کیسے ہے کہ پوری دنیا میں بے تحاشا پانی چاہیے، وہ ٹینکروں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا. تو ہوا جیسی ہلکی چیز ٹنوں من پانی اٹھاتی ہے. یعنی اللہ کام کیسے لیتا ہے انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانوں کو پانی پلانے کے لیے، کہ وہ مخلوق جو سب سے ہلکی ہے یعنی ہوا، لیکن وہ جاتی پوری دنیا میں ہے، تو اللہ نے پانی پہنچانے کا کام اس کے ذمہ لگا دیا، ہواؤں کے ذمہ لگا دیا کہ تم پانی کو اٹھاؤ اور کہاں کہاں جا کے اس پانی کو برساؤ، اور اتنا پانی برستا ہے. تو یہ بھی اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، ہم نے پانی سے بھرے ہوئی ہواؤں کو بھیجا. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا. آج ہم جتنا پانی پی رہے ہیں نا، کہیں سے بھی ہمیں پینے کا پانی مل رہا ہے تو یہ بارش کی برکات ہیں. چاہے وہ چشموں کا پانی ہو، چاہے وہ دریاؤں کا پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، تو یہ سارا پانی زمین میں جاتا ہے، چاہے وہ تالابوں کا پانی ہو، سارا بارش ہی کے ذریعے جاتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ سمندر سے کسی نے جناب لائنیں لے کے پہاڑوں تک پہنچائی ہوں، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، بلکہ پہاڑوں پہ برس کے پھر سمندر میں جا کے ضائع ہوتا ہے وہ. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم اس پانی تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس پانی کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے.
محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنا پانی سمندر سے ہواؤں کے ذریعے پوری دنیا میں برستا ہے، پھر تم پیتے ہو، پھر یہ سائیکل دوبارہ چلتا ہے، یہ سائیکل چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے. اگر 6 ارب انسانوں کو اس طرح سے پانی نہ ملتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنائیں کہ 6 ارب انسان چند سال تک بھی پی سکیں اس کو اور تمام ضرورتیں پوری کر سکیں؟ ظاہر ہے یہ ناممکن ہے. کتنے دن چلا لیں گے وہ یہ ڈیم؟ اور وہ ڈیم جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی تو بارشوں سے ہی بھرتے ہیں نا. یعنی اگر بارش ختم کر دی جائے اور ہم یہ کریں کہ بھئی یہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کر کے نا ہم آرٹیفیشل ڈیم اتنے بنا لیں اور کہیں کہ اب بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے، تو ہمارے لیے یہ پانی ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے. نہیں کافی ہوگا، بہت زیادہ 1 سال چل جائے گا. یہ بھی میں ایک بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں، 2 سال چل جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں جو اتنا پانی آسمانوں سے برستا ہے نا، تم اس پانی کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے. اس پانی کو ہم نے ایک سائیکل ہے جو ایک چکر ہے کہ اٹھا کے پہنچاتے ہیں، پھر جو ہم برساتے ہیں اس کو تم بالٹیوں میں ڈیموں میں محفوظ کر لیتے ہو اور کنووں میں محفوظ کر لیتے ہو، لیکن بارش کے بغیر یہ پانی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور بے شک ہم ہی ہیں جو حیات بھی دیتے ہیں، زندگی بھی ہم نے دی ہے. وَنُمِيتُ، اور موت بھی ہم دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور زمین کے وارث بھی ہم ہی بنیں گے. تم سب مر جاؤ گے، یہ ہے بھی ہماری ملکیت میں سب کچھ. یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں عارضی طور پر دی ہوئی ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم تم میں ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کو ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے اپنا رشتہ بتا رہے ہیں کہ تم تو ہماری ذات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ہماری توحید پر ایمان نہیں لے کر آتے، لیکن ہم نے رزق بھی ایک خاص اندازے کے ساتھ خزانے نازل کیے، موت بھی ہم دیتے ہیں، زندگی بھی تمہیں ہم دیتے ہیں، اور ہم تمہارے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور اے محمد یا اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب ان سب کو جمع بھی کرے گا. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے. حکمت والے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جب یہ سارے کام کر دیے، آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، رزق ایک خاص اندازے سے نازل ہو رہا ہے، اسی زمین میں انسان کے لیے اس نے تمام کے تمام سہولتیں رکھ دیں، تو آخر ان کے پیچھے کوئی حکمت تو ہوگی نا. اگر مر کے سب نے ختم ہو جانا ہے، آزمائش ہی نہیں ہے انسان کی، تو کیا حکمت ہے؟ یہ تو پھر ایسی ایک معاذ اللہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ حکمت والا ہے، وہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، اور علیم، جانتا بھی ہے. تو اسے پتہ ہے کہ کون اس کی توحید پر ایمان لا رہا ہے اور پھر بدعملی سے توبہ کر رہا ہے، اور کون ایسا ہے جو اس کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا. یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. بہت آسان رکوع تھا اور اس کے مضامین بھی بہت آسان تھے. اللہ نے اپنی نعمتوں کو، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے وجود کو اور اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کا شکر کریں اور اس کی اطاعت کریں. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. سورہ حجر کا رکوع نمبر 3 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3، حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، من صلصال. صلصال کہتے ہیں بجتی ہوئی چیز، بجتی ہوئی چیز. من حمئن، حمئن کہتے ہیں بدبودار گارا، جو کیچڑ ہوتا ہے نا گارا، بدبودار اس کو کہا جاتا ہے، جو پرانا ہو گیا ہو اور خمیر نہیں پڑ جاتا، جیسے کسی آٹے میں خمیرہ آ جاتا ہے. تو اس کو اللہ نے چونکہ آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا، اس کو پہلے سڑایا گیا، اس لیے اس کا ترجمہ سڑی ہوئی مٹی سے بھی کیا گیا ہے. اس میں کوئی ایسا کوئی پروسیس ہوا تھا، کوئی کیمیائی عمل اس میں ہوا، وہ اللہ ہی اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں، کہ اس میں سڑان پیدا ہو گئی، اس میں اسمیل پیدا ہو گئی. مسنون بھی بدبودار چیز کو کہتے ہیں. تو حمائم مسنون، ہما بدبودار مٹی، مسنون کا معنی بدبودار، یعنی اس کی مزید تاکید کی. تو بہت زیادہ اسمیل والی ایک سڑی ہوئی مٹی، صلصال معنی بجتی ہوئی. بجنے کا کیا مطلب ہے کہ بدبودار مٹی تھی کیچڑ کی شکل میں، پھر وہ سخت ہو گئی،
سخت ہو گئی، خشک ہو کے، جیسے مٹی ہوتی ہے نا چکنی مٹی خشک ہو کے سخت ہو جاتی ہے تو بجتی ہے. بجتی کا مطلب جب آپ اس پہ کوئی چیز ماریں تو آواز آتی ہے. جو سخت مٹی ہوتی ہے جو پکی ہوئی نہ ہو، ایک تو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کے آج کل برتن بنتے ہیں، وہ بھی بجتی ہے، یعنی جب اس میں آپ کوئی چیز ماریں تو آواز آتی ہے. لیکن یہاں سلسال سے مراد کیا ہے کہ جو کچی ہوتی ہے لیکن سخت ہو جاتی ہے. تو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کوئی گیلی مٹی تھی، کیچڑ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کیمیائی عمل ہوا کہ اس کے اندر ایک اسمیل پیدا ہو گئی، سڑان پیدا ہو گئی. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے نا تو شروع میں تو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بہت ہی اسمیل ہوتی ہے، اس میں بدبودار ہوتا ہے. تو ایک کیمیائی عمل سے اللہ نے اس کو گزارا اور پہلے اس میں سڑان پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد اس مٹی کو سخت کر کے پتلا بنایا گیا آدم علیہ السلام کا، اور سخت مٹی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے آتا ہے ہم نے اس میں جان ڈالی. دوسرے مقام پہ آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جن جو تھا خَلَقْنَاهُ ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے، من نار السموم، نار آگ کو کہتے ہیں، سموم کہتے ہیں لو کو، تیز گرم ہوا. تو من نار السموم گرم ہوا کی آگ، اس کو کہتے ہیں اضافت الموصوفی الی الصفہ، یعنی ایسی آگ جو گرم ہوا، جو تیز گرم ہوا جیسی تھی. تو ترجمہ تو ہوگا گرم ہوا والی آگ، یعنی وہ آگ جو گرم ہوا کے جیسی تھی. گرم ہوا کے جیسی کا کیا مطلب ہے؟ ایک آگ وہ ہوتی ہے جس میں کثافت بہت ہوتی ہے، جیسے ٹائر جب جل رہا ہوتا ہے نا تو اس میں جو آگ نکلتی ہے تو وہ ٹائر کے ذرات اس میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آگ بہت گہری ہوتی ہے، لائٹ نہیں ہوتی، اس میں دھواں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. یا اور کوئی چیز لکڑی جل رہی ہوتی ہے، اس میں دھواں بہت ہوتا ہے، اس میں ایک کثافت یعنی کثافت ہوتی ہے، لطیف نہیں ہوتی، ہلکی نہیں ہوتی، وہ لائٹ نہیں ہوتی. تو سموم کہتے ہیں ہوا کو، ہوا ظاہر ایک لائٹ چیز ہے، ہلکی چیز ہے. تو آگ کو اس گرم ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، اس میں یہ بتانے کے لیے کہ بہت لائٹ آگ تھی وہ، اس میں یعنی دھواں نہیں تھا، اس میں کثافتیں نہیں تھیں، تو بہت ہی ہلکی آگ تھی. اس ہلکی سے میری مراد یہ، یعنی قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگ میں تپش نہیں تھی، بلکہ اس میں جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی تیز دھوئیں والی آگ، اس طرح کی نہیں تھی. تو لائٹ آگ تھی وہ. من نار السموم، اور ہم نے جنات کو اس سے پہلے ایک گرم لو والی آگ سے جیسی آگ سے بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تیرے رب نے کہا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی خالق بشرا، میں بنانے والا ہوں ایک بشر، ایک انسان، من صلصال، بجتی ہوئی، من حمإ، مٹی سے، بدبودار مٹی سے، مسنون بدبودار یعنی سڑے ہوئے گارے سے میں ایک انسان کو بنانا چاہتا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کے تمام اعضاء مکمل کر کے اس کو میں پوری انسانی شکل دے دوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح میں سے میں اس میں پھونک دوں. یہ متشابہات میں سے ہے کہ اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، یعنی وہ کیا واقعی ہوا کے ذریعے پھونک لگائی گئی ہے یا کیا ہوا ہے، یہ اللہ ہی اس کی حقیقت بہتر جانتے ہیں. تو جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں، یعنی اس میں جان پڑ جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر جاؤ اس آدم کے لیے سجدے میں. وقع یقع وقوعا، اصل میں یوقع تھا، اس کا معنی ہوتا ہے واقع ہونا، اور وقع علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی پہ گر جانا. تو فقعوا لہو، یہاں لہو بمعنی علیہ کے ہے، یعنی اس کے لیے گر جاؤ. فقعوا لہو، کہ تو گر جاؤ تم لہو اس آدم کے لیے، یعنی وقعوا علی الارض لہو. سوری میں نے یہ کہہ دیا کہ لام بمعنی علی، لام بمعنی علی نہیں ہے بلکہ علی یہاں محذوف ہے. فقعوا علی الارض، زمین پہ گر جاؤ، لہو آدم کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے. فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، الا ابلیس اجمعون سب کے سب نے، یعنی یہ تاکید در تاکید ہے، الا ابلیس مگر ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین اس بات سے کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس، اللہ نے کہا اے ابلیس، ما لکا تجھے کیا ہو گیا، اللہ تکونا، اصل میں تھا ان لا تکونا، ان مقدر ہے یہاں پہ، کہ تو نہیں ہو رہا مع ساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے، تجھے کیا ہوا. قال شیطان نے کہا لم اکن، میں ایسا ہوں ہی نہیں.
لِأَسْجُدَ کہ میں سجدہ کروں. دیکھیں اگر یوں ہوتا نا، یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو، کانا کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ سمپل یوں ہونا چاہیے تھا نا، قال شیطان نے کہا، لم اسجد میں سجدہ نہیں، لا اسجدو میں سجدہ نہیں کروں گا، لبشرن ایک بشر کو، یوں ہونا چاہیے نا، لیکن یہاں کیا لم اکن میں ایسا ہوں ہی نہیں، لی اسجدہ کہ میں سجدہ کروں، لبشرن ایک ایسے انسان کو، خلقتہ جس کو تو نے بنایا، من صلصال ایک بجتی ہوئی چیز سے، من حمإ مٹی سے، بدبودار، مسنون جو بدبودار ہو، ایک سڑے ہوئے گارے سے تو نے جس انسان کو بنا دیا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں. قال اللہ نے فرمایا، فخرج منہا نکل جا تو اس جگہ سے، یعنی اس عالم بالا سے یا اس آسمان سے، فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے. رجیم کا مفہوم میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اور بے شک ہے تجھ پر لعنت، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ روز جزا کے دن تک. یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ کے لیے. قال ربی، ربی میں یا محذوف ہے، اے میرے رب. شیطان نے کہا اے میرے رب، فَأَنظِرْنِي پس تو مہلت دے مجھے، انذار مہلت دینا، اِلَى یومی اس دن تک، یبعثون جس دن لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، جس دن تو دوبارہ لوگوں کو حشر دے گا، جمع کرے گا، اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے. قال اللہ نے فرمایا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو، من المنظرین مہلت دیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک وقت معلوم تک کے لیے تجھے میں نے مہلت دے دی ہے. قال ربی شیطان نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی یعنی بسببی اغوائی کا، اغوا یغوی اغواءن کا معنی گمراہ کرنا، اغویتنی اے اللہ چونکہ یعنی با سبب کے لیے کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس سبب سے اب ہوگا کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ زَيَّنَ یُزَيِّنُ تزییناً کا معنی مزین کرنا، نون تاکید کے لیے، میں ضرور بھی ضرور مزین کروں گا ان کے لیے، فی الارض زمین میں. کیا مزین کروں گا؟ یہ محذوف ہے، یعنی گناہوں کو مزین کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور میں ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو، الا مگر یہ کہ عبادک جو بندے ہوں گے، منہم ان میں سے، المخلصین جو تیرے بندے ہوں گے ان میں سے، المخلصین خاص سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، ان کو میں شاید گمراہ نہ کر سکوں، لیکن باقی میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا. قال اللہ نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم یہ ایک راستہ ہے جو مجھ پر سیدھا آتا ہے، یعنی مجھ پر کا مطلب میری طرف، تو یہاں مجھ پر کا مطلب یعنی میرے پر آ رہا ہے یہ راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے. علا بمانا الہ کے ہے. یہ ایک راستہ ہے. کون سا راستہ؟ کہ سلیکٹڈ ہو جانا، اخلاص، مخلص ہو جانا. جو خاص مخلص بندے ہیں، جو وہ جس راستے پر چلیں گے نا، جو اللہ کا راستہ ہوگا، یہ وہ والا راستہ ہے جو میری طرف سیدھا آ رہا ہے. ان عبادی میرے جو بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی زور، میرے جو مخصوص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا، الا مگر من اتبعک انہی پر زور چلے گا جو تیری اتباع کریں گے، من الغاوین گمراہ لوگوں میں سے، انہی پر تیرا زور چلے گا. اور جو میرے بندے ہوں گے، یعنی میرے بندے تو اللہ کے سبھی ہیں، مراد خاص قسم کے بندے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ لام تاکید کے لیے، موعد کا معنی وعدے کی جگہ، اور بے شک جہنم جو ہے وہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی وعدے کی جگہ وہ جہنم ہے. یعنی تو جن سب کو گمراہ کرے گا نا، تجھ سمیت ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے. لہا سبعۃ ابواب اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم ان میں سے، ان بابوں میں سے، ان دروازوں میں سے، ہر دروازے کے لیے جزء ایک خاص حصہ ہے، مقسوم تقسیم شدہ، متعین، یعنی مقسوم کا معنی مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا. کیا مطلب؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے انسانوں کا ایک حصہ ہے جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کچھ انسان ڈیوائڈ ہو کے اس دروازے سے جائیں گے، کچھ اس دروازے سے، کچھ اس دروازے سے. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا. یہ ہمارا جی لفظی ترجمہ ہو گیا رکوع نمبر 3 اور 3 کا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں.
چونکہ مکی صورت ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد توحید، رسالت، جو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور وہ کبھی آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آسمان پہ کیوں نہیں، فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے. تو اللہ نے انسانی تاریخ بیان کی کہ انسان کو پیدا کرنے کا تو بنیادی مقصد ہی اللہ کی عبادت کروانا تھا، اور انسان کو مسجود ملائکہ بنایا گیا. تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرو. یہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ انسان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، وہ میرے احکامات اپنے اوپر بھی اور زمین پر بھی نافذ کرے گا. تو اصل تو انسان کی بیس یہاں سے چلی تھی. پھر شیطان ہے جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو تم اپنے باپ دادا، جو کیونکہ مشرکین بار بار کہتے تھے نا باپ دادا کو ہم فالو کر رہے ہیں، تو اصل جو جد امجد تھے وہ تو آدم تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. تو ان کو جو بنایا گیا، تو تمہارا دشمن تو شیطان ہے، وہ اس وقت سے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. تو تم جو اسلام کی دشمنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ باتیں کر رہے ہو، تو سوچو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہو. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار گارے سے بنائی گئی تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ انسان کی جو پیدائش جس چیز سے ہوتی ہے، وہ چیز عجیب، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس پہ انسان فخر کرے. سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے ان انسانوں کو جس چیز سے بنایا وہ یہ جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ من نطفۃ، منی سے بنایا. اور پھر قرآن میں جگہ جگہ اس انسان کے جو ہے نا پیدائش کے پروسیس کو بیان کیا گیا ہے کہ منی سے بنایا، پھر اسے بدبودار خون بنایا، پھر اس بدبودار خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا. یعنی تمام کی تمام جو میٹیریل استعمال ہوا ہے نا، وہ سارا غلاظت سے بھرا ہوا ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا، تو گندے پانی سے پیدا نہیں کیا. تو یہ مختلف الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے. تو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انا خلقناہم مما یعلمون، کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کس چیز سے پیدا کیا. تو اس سے مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصد ہے. یعنی چند حکمتیں ہیں، یہ بار بار جو انسان کو بتایا جاتا ہے نا، تمہیں غلیظ پانی سے، گندے پانی سے پیدا ہوئے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے وہ تو منی سے پیدا نہیں ہوئے. ان کا بھی بتایا گیا کہ ان کے لیے جو گارا استعمال کیا گیا وہ گارا بھی بدبودار تھا. یعنی انسانیت کی ابتدا بھی ایک بدبودار چیز سے کی گئی ہے. تو اس میں بنیادی مقصد بتانا یہ ہے کہ تمہارا جس میٹیریل سے تمہیں بنایا گیا ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم فخر کرو یا وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے. تمہارے پاس فخر کے لیے اعمال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ورنہ شیطان تو آگ سے بنا ہے، فرشتے تو نور سے بنے، روشنی سے بنے، لائٹ سے بنے. تو وہ تو جنت کے زیادہ حقدار ہونے چاہیے، وہ تو اشرف المخلوقات ہونے چاہیے. لیکن گندی بدبودار چیز سے بنا کے بھی انسان کو حکم دیا جا رہا ہے فرشتوں کو کہ انسان کو سجدہ کرے. وجہ کیا ہے کہ انسان کی اس باڈی کے اسٹرکچر کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اللہ جو انسان کو فضیلت دے رہے ہیں، اس فضیلت کی وجہ اس کا علم اور اس کا عمل ہے. علم کی مثال قرآن نے دی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب فرشتوں نے کہا نا تو ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی، یہ زمین میں خون بہائے گی. تو جب آدم علیہ السلام کا کوئی اللہ نے جو علم دیا تھا، تمام اشیاء کی حقیقتوں کا اللہ نے بتایا، تو فرشتوں سے پوچھا تم ان اشیاء کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے. تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ نے کہا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام گنوا دیے. پھر اللہ نے حضرت آدم پہ فخر کیا کہ دیکھو الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس میں ہم نے سیکھنے کا مادہ رکھا ہے، اس کے پاس علم ہے. دوسری چیز ہے عمل، کہ انسان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ برا بھی کر سکتا ہے اور وہ اچھا بھی کر سکتا ہے. فرشتے اچھا ہی کرتے ہیں، برا کر نہیں سکتے. تو یہ جو عمل ہے نا، عمل، اس عمل کی بیس پہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوق پر فضیلت دی ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اچھا بھی کرے گا اور برا بھی کرے گا. یہ ٹھیک ہے، اس صفت میں جنات بھی انسانوں کے ساتھ شریک ہیں، لیکن علم کی صفت میں اللہ نے بہرحال انسان کو جنات پر فضیلت دی ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں
کہ انسان کی جو بیس ہے، جس چیز سے انسان بنایا جا رہا ہے، وہ انتہائی غلیظ اور انتہائی ناپاک ہونے کے بعد کے باوجود بھی عمل کی وجہ سے انسان فضیلت حاصل کر لیتا ہے. تو اس لیے عمل کو فوکس کرنے کی ویلیو یہاں بتانا مقصد تھا، اور یہ حکمت تھی. اگر انسان کو سونے اور چاندی سے بنایا جاتا نا تو یہ بحث میں لگ جاتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہوں اور میں بہت اعلیٰ ہوں، اور تکبر کرنے لگتا. تو اللہ نے تکبر کا کوئی راستہ انسان کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ تم غلیظ گندے پانی سے بنائے گئے ہو. ہر وقت پیٹ میں نجاست گندگی لے کے انسان گھومتا ہے. یعنی انسان کا ماضی بھی غلاظت سے بھرا ہوا، حال بھی اور مستقبل بھی. ماضی کیا ہے؟ غلیظ اور ناپاک پانی جس کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑتا ہے. اور حال کیا ہے کہ پیٹ میں ہر وقت گندگی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. ناک میں الگ غلاظت ہے، آنکھوں میں الگ اس کے جو ہے وہ گندگی ہے، اور کہیں سے بھی انسان کی باڈی پہ کوئی زخم لگے بلڈ ناپاک خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہر لحاظ سے گندگی کا ایک ڈھیر ہے، اور پیٹ میں جو گندگی لے کے گھومتا ہے وہ ایک الگ ہے. اور فیوچر کیا ہے؟ موت کے بعد پورا جسم میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں اس میں، اتنی گندی بدبو آتی ہے. تو ان تمام یعنی انسان کا ماضی بھی ایسا رکھا، حال بھی اور فیوچر بھی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے پاس اب اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے سوائے عمل کے اور کوئی آپشن بچا نہیں ہے، لہذا اچھے عمل کو فوکس کرو. تو یہ حکمت تھی، اور اس حکمت کو قرآن بار بار بیان کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. والجان خلقناہ من قبل، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے پیدا کر لیا من نار السموم، لائٹ آگ سے، ہلکی آگ سے، جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایسے گارے سے، بدبودار مٹی، بجتی ہوئی مٹی سے میں انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک بشر کو. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے درست کر لوں، اس کے اعضاء کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اس میں جان ڈال دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَقَعُوا یہ پورا نہیں ہے، فا الگ ہے، قعو الگ ہے. تو تم گر جاؤ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ ابلیس مستثنی منقطع ہے. منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں میں داخل نہیں ہے، یعنی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. جب فرشتوں کو حکم تھا تو آٹومیٹیکلی جنات کو بھی لازمی حکم تھا، تو اس لیے اللہ نے جن کا الگ سے تذکرہ کیا، یعنی وہ فرشتوں کی فہرست میں داخل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے عربی میں کہا جاتا ہے جاء القوم الا حمارن، پوری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا. اب حالانکہ گدھا تو قوم میں نہیں ہوتا، لیکن ایک مفہوم ہوتا ہے جب پوری قوم آئی ہے تو ظاہر ہے کسی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہوگی نا، گدھے گھوڑوں پر آئی ہوگی. لیکن اس میں متکلم مستثنیٰ کر دیتا ہے کہ بھئی قوم آئی مگر گدھے نہیں تھے اس میں. تو منقطع مستثنیٰ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک چیز مفہوم ہو رہی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. ایک دماغ اس کی طرف جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے. تو دماغ اس طرف جائے گا کہ جب سارے فرشتوں کو حکم تھا تو جنات کو تو بطریق اولا حکم، کیونکہ فرشتے جب نور سے بنے ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو، تو آگ سے بنی ہوئی مخلوق کو تو لازمی حکم دیا جائے گا. ابا ان یکون مع الساجدین، شیطان نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرے. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. قال لم اکن، شیطان نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سجدہ کروں ایک ایسے بشر کو جس کو تو نے سڑے ہوئے گارے سے اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہو. تو اللہ نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے. قیامت تک کا مطلب کیا؟ ہمیشہ کے لیے لعنت ہے. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا اللہ تو مجھے پھر قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، مجھے زندگی بھی دے. قال فانک من المنظرین، اللہ نے کہا تجھے میں مہلت دیتا ہوں الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک. قال ربی بما اغویتنی، شیطان نے کہا اللہ تو نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ گمراہ تو خود ہوا تھا نا، گمراہ تو خود ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، نہیں کیا. لیکن اللہ کی طرف نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہر کام کی نسبت خالق اللہ ہی ہے، چاہے برائی ہو چاہے اچھائی ہو. تو کام تو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کا خالق تو بہرحال اللہ ہے نا، تو اس لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کی جائے. جیسے سورہ جن میں آتا ہے کہ جنات نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، لیکن نسبت ہر ایک کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے ہر چیز کی. تو شیطان نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنا ہے، تو مجھے نہ حکم دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو تو میں تیری مخالفت بھی نہ کرتا.
تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ گمراہ تو میں خود ہوا ہوں لیکن سبب تو بنائے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس انسان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا. کس چیز کو؟ گناہوں کو. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کی کہ مزین کر دوں گا. کیا مطلب؟ گناہ غلط ہونے کے باوجود ان کو اچھا لگے گا. اس پہ دلائل کے لیبل لگا کے نا ہر غلط چیز کو یہ اپنے لیے حلال کر دیں گے, اپنے ضمیر کو مطمئن کر دیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اور سب کے سب کو گمراہ کروں گا میں. ہاں مجھے پہلے سے معلوم ہے یہ بات, شیطان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ الا عبادک منہم المخلصین, تیرے کچھ بندے ہیں جو بہت مخلص نہیں ہے, مخلص یعنی جس کو اللہ نے منتخب کر لیا, جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا, وہ بندے ہیں جن کو شاید میں گمراہ نہ کر سکوں. اللہ نے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے. کیا مطلب؟ میرے لیے خالص ہو جانا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ, اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. ان عبادی, جو میرے بندے ہیں یعنی خاص بندے, لیس لک علیہم سلطان, تیرا ان پر زور نہیں چلے گا, الا من اتبعک, یہ بھی مستثنی منقطع ہے. اس سے لگتا ہے کہ شاید کسی پہ بھی نہ چلے, جب مخلص لوگوں پہ نہیں چلے گا تو شاید کسی پہ بھی نہ چلے. اللہ نے بتا دی ہاں ان لوگوں پہ چلے گا. من اتبعک, جو تجھے فالو کریں گے, من الغاوین, گمراہ لوگوں میں سے, انہی پہ چلے گا. تو تیرے پیچھے پیچھے جب تو برائی کو ان کے سامنے مزین کرے گا نا تو وہ غور نہیں کریں گے, بلکہ بغیر غور کے تیری بات مان لیں گے. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ شیطان ان کو نشے کی طرف لے کے جا رہا ہے, شراب کی طرف لے کے جا رہا ہے, ان کا دل چاہتا ہے شراب پینے کا, عقل کہتی ہے غلط چیز ہے, تو شیطان کیا مزین کر دیتا ہے عمل کو, وہ کہتا ہے کیا ہے ایک دفعہ پی کے توبہ کر لینا, پھر دماغ سے ریلیکس ہو جائے گا, فائدے بھی تو ہیں. تو عقل مند آدمی کیا کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمیشہ کی لت پڑ جائے گی مجھے. لیکن خواہشات کے غلام کیا کرتے ہیں کہ جو شیطان کہہ رہا ہے فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ چھوڑو یار دیکھا جائے گا. تو یہ بہت اہم آیت ہے. ساری گمراہی کی جڑ یہی ہے کہ آپ عقل کی اور اپنے ضمیر کی نہیں مانتے, بلکہ جو شیطان نے دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا ان دلائل کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان دلائل کو فالو کرنے کو شیطان کی اتباع سے تعبیر کیا گیا ہے, ورنہ شیطان نظر تو کسی کو نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ جو مزین کرتے ہیں نا شیطان, جو دلائل کے انبار لگاتا ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ جو اس وقت تجھے فالو کریں گے, یعنی تیرے پیش کردہ دلائل پر ایمان لے آئیں گے اور بغیر سوچے سمجھے اسی کے پیچھے چلیں گے, تو ان پر تیرا زور یقیناً چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لیکن میں ان پہ ترس نہیں کھاؤں گا کہ چونکہ تو نے ان کو گمراہ کیا ہے لہذا میں ان کو بخش دوں, ایسا نہیں ہے. تم سب کے سب یعنی تو اور جو تجھے فالو کریں گے نا, سب کے سب کا وعدہ جہنم میں, سب کو جہنم میں تیرے ساتھ جھونکوں گا میں. لہا سبعۃ ابواب, اور اس جہنم کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے انسانوں کی ایک جماعت ہے جس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. یعنی سارے ظاہر درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے, کوئی بڑی جہنم میں کوئی چھوٹی جہنم میں. تو جسے تو جس درجے کا گمراہ کرے گا اس کے لیے میں نے ویسی ہی جہنم رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ ہجر کا رکوع نمبر 4 اور 14ویں پارے کا بھی سورہ ہجر کا رکوع نمبر 4 اور 14ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4 انشاءاللہ میں اسٹارٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.